السلام علیکم تمام اہل اسلام اور خاص کر ڈیرے والوں کو میری طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج سارا دن لوگوں سے ملنا ملانا رہا ہے۔ دو چیزیں جو ہیں وہ میں نے بڑی ایک تقریباً لوگوں کے اندر دیکھی ہیں، جو کہ الجھنیں کہہ لیں یا تشویش کہہ لیں، جو کہ لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ آج میں ان دو چیزوں کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو سیاست ہے، اور سیاست خاص کر ڈیر اسماعیل خان کی سیاست ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈاپور کی جو سیاست ہے اس کے اوپر بات ہوتی رہی، اور دوسری ہے بے یقینی۔ بے یقینی بہت بڑھ گئی ہے لوگوں کے اندر، جو میں نے آبزرو کیا ہے۔ تو پہلے میں جو علی امین گنڈاپور کی سیاست ہے یا ڈیر اسماعیل خان کی جو سیاست ہے، علی امین گنڈاپور اس وقت جیل میں ہے، اور جیل کے اندر ان کے اوپر جو ایک غیر انسانی رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے، ان کے بال کاٹے گئے ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں کے اندر بڑا ایک اضطراب پایا جاتا ہے، غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اور جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میڈیا سے وابستہ ہیں، تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح پیش آیا ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جب سے سب سے تکلیف دہ مجھے نظر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، لوگ ڈائریکٹ ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے، اور ڈائریکٹ یہ جو ہے علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ مولانا فضل الرحمان کو قرار دے رہے تھے۔ اور تقریباً جتنے لوگ ہیں ان سب کے اندر یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے یہ جو غیر انسانی رویہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے، لاہور، پنجاب اور اب سندھ چلے گئے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک شخص ہے، اور اس شخص کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو خاموشی ہے وہ بھی معنی خیز ہے۔ جب ذاتی طور پر میں نے بھی مولانا صاحب سے گزشتہ دنوں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس سے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے آف دا ریکارڈ بھی یہ بات پوچھی تھی، اور ہمارے سینئر صحافی سعید اللہ مروت صاحب ہیں، انہوں نے بھی میڈیا کی جو ان کی ٹاک ہے اس میں بھی پوچھا تھا، تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بالکل اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اور اس سے بری الذمہ ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ انتقامی سیاست پر بلیو نہیں کرتی ہے۔ بہرحال اتنا ہی ان کے منہ سے جو ہے وہ لفظ نکلتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا ایک جو ہے وہ روایتی کہکا ہے، مسکراہٹ ہے، معنی خیز مسکراہٹ ہے، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے چہرے پر عیاں ہوتی ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری جب ڈیر اسماعیل خان کے لیے تشریف لائے ہیں تو ان کے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جن میں قمر زمان قاہرہ اور مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے درمیان ایک کہکا لگا ہے، جس کا مقصد یہی تھا کہ گنڈاپور قوم جو وہ تو بہادر ہے، لیکن ایک شخص کی وجہ سے قوم کا نام جو وہ بدنام ہو رہا ہے۔ تو یہ جو مسکراہٹ ہے، یہ جو کہکا ہے، یہ معنی خیز ہے۔ اس پر مولانا فضل الرحمان اور جمعیت کو اگر یہ جو علی امین گنڈاپور والا معاملہ ہے، گو کہ اس میں اگر جمعیت علماء اسلام کا ہاتھ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان کو ڈینائی کرنا چاہیے، ان کو یہ کہنا چاہیے، میڈیا پر آ کر یہ بات ان کو کہنی چاہیے کہ ہمارا علی امین گنڈاپور کی جو گرفتاری ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو وہ تردید بھی نہیں کرتے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتے۔ جو لوگوں کے اندر تاثر پایا جاتا ہے اس سے جمعیت علماء اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو جمعیت کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بڑا کلیئرلی اپنا موقف جو ہے وہ اپنانا چاہیے کہ وہ علی امین گنڈاپوری کی گرفتاری کی جو ہے وہ گرفتاری کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، اور کیا یہ جو الزامات عوام کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں اس میں واقعی مولانا فضل الرحمان ڈائریکٹ انوالو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی ڈیر اسماعیل خان میں سیاست کا خاتمہ ہو۔ اور جو لوگوں کو خدشات ہیں یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کا مقابلہ الیکشن میں نہیں کر سکتے، اور غیر جمہوری طریقوں سے جو ہے وہ ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو گیم سے باہر کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر جمعیت کو اپنا ایک مضبوط موقف دینا چاہیے، تاکہ جو ڈیرے وال ہیں ان کے اندر جو اضطراب پایا جاتا ہے، غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس کا ازالہ ہو، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کلیئر بات جو ہے وہ نظر آئے۔ ہماری پریس کانفرنس سے پہلے آف دا ریکارڈ جو ہے چودھری اشفاق صاحب جو کہ ضلع امیر ہیں جے یو آئی کے، ان سے جو ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے بال کاٹے گئے ہیں،
تو انہوں نے بڑا ایک عجیب قسم کا تبصرہ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ایک حکیم صاحب ہیں اور ان سے جب انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ گرمی ہے میں بال کٹوا دوں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہاں پر آپ کو صرف سر کے نہیں بلکہ پورے جسم سے بال ہٹانے کی ضرورت ہے. تو یہ جب میرے کانوں میں یہ بات پہنچی تو مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ بحیثیت ان سیاسی کارکن ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس قسم کا لہجہ ان کو نہیں اپنانا چاہیے تھا. آپ دیکھیں کہ سیاسی کارکنان جو ہے ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ اور اس قسم کے ان کے اوپر تشدد جو ہے، اس سے جمہوریت کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی. اور مولانا صاحب کو جو ہے وہ اپنے جو ان کے ٹٹ پونجی ہیں ان کو بھی لگام ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنا موقف نہیں دے رہے اس معاملے کے اوپر تو کم از کم لب کشائی جو ہے وہ نہ کی جائے اور اس قسم کے جو ہے وہ باتیں نہ کی جائے جس سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا پی ٹی آئی کے ورکروں کے جذبات مجروح ہوں. تو سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کی وجہ سے تب سے کر رہے ہیں. بہرحال ہر کسی کی اپنی رائے ہے، اپنی ایک سوچ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو علی امین گنڈاپور والا معاملہ ہے اس کے اوپر جمعیت علماء اسلام کو اپنا واضح موقف دینا چاہیے کہ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے اوپر ان کا کیا موقف ہے، تاکہ لوگوں کو جو ڈیر اسماعیل خان کے لوگ ہیں جن کے اندر یہ اضطراب پایا جاتا ہے، جن میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، وہ اس چیز کو جان سکیں. اور دوسرا جو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ دو چیز جو الجھنیں میں نے دیکھی تھی، وہ دوسری یہ تھی بے یقینی والی. بے یقینی اس طرح بڑھ گئی ہے کہ چاہے وہ نوکری پیشہ لوگ ہوں، چاہے وہ کاروباری طبقات میں سے ہوں، تو ہر بندہ جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے بہت پریشان کن نظر آیا ہے. ان کو فکر لاحق ہے کہ ان کا مستقبل قریب میں یا مستقبل میں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. پاکستان جس نیچ پر پہنچ چکا ہے، ظاہر ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہماری مقتدر حلقے ہیں، ہماری عدلیہ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے عسکری جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، آپس میں یہ دست و گریباں ہیں اور کھینچا تانی کی صورتحال کی وجہ سے جو ایک بے یقینی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ اس کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنے رول ادا کریں، ان کی سیاست کا مرکز اور محور جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. عمران خان کے لوگوں کے خلاف، عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنا ہے. تو یہ جو رویہ حکومت ہے، آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس پلان کیا ہے. تو پلان وغیرہ ان کے پاس نہیں ہے. پلان اگر ہوتا تو یہ پلان کے ذریعے آگے جاتے. ان کے پاس صرف اور صرف انتقامی سیاست کا جو ایک ان کے پاس ایک جادو ہے اور ان کا جو کلچر ہے. ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں تھانہ کچہری کی سیاست کرتی ہیں. تو بے یقینی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی حکومت کو اپنے آپ جو ہے وہ اس کے اقدامات کرنے چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.